شاہ ولی اللہ اور ان کا فلسفہ از مولانا عبید اللہ سندھی بآواز قیام الدین۔ باب ششم، علم فقہ، اساسی قانون، تفصیلی نظام۔ انقلابی تحریکوں میں ایک تو اساسی قانون ہوتا ہے جو کبھی نہیں بدلتا۔ اس اساسی قانون کو عملی زندگی میں نافذ کرنے کے لیے، جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے، ایک مرکزی کمیٹی بنتی ہے۔ یہ مرکزی کمیٹی اپنی قوم کی طبعی خصوصیات کے مطابق ایک تفصیلی نظام مرتب کرتی ہے جسے اس اساسی قانون کے ضمنی قواعد یا بائی لاز کہنا چاہیے۔ اساسی قانون اول درجے کی چیز ہے اور یہ تفصیلی نظام دوسرے درجے پر ہوتا ہے۔ اسلام کی انقلابی تحریک کا پہلا مرکز حجاز تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ خلافت کو عراق لے گئے، لیکن اسلامی مرکزیت بدستور مدینے میں رہی۔ بنو امیہ نے دمشق کو پایہ تخت بنایا، مگر اسلام کی اجتماعیت کا مرکز مدینہ منورہ ہی رہا۔ عباسیوں نے زمام خلافت سنبھالی اور منصور نے اپنا نیا دارالخلافہ بنایا، تو سیاسی مرکزیت کے ساتھ ساتھ اسلام کی علمی مرکزیت بھی بغداد میں منتقل ہو گئی۔ بغداد میں سلطنت کے کاروبار میں نو مسلم ایرانی عباسی عربوں کے ساتھ برابر کے شریک تھے، چنانچہ بنی عباس میں سے خلفاء بنتے اور ایرانیوں میں سے وزیر ہوتے۔ یہ ایرانی وزیر جب اپنی ایرانیت میں ایک حد سے آگے بڑھ جاتے تو عباسی خلفاء ان کو قتل کرا دیتے تھے۔ چنانچہ منصور کے ہاتھوں ابو مسلم خراسانی قتل ہوا۔ خلیفہ مہدی نے ابو عبید اللہ اور ابو عبداللہ کو موت کے گھاٹ اتارا۔ ہارون الرشید نے برامکہ کے تمام خاندان کو نیست و نابود کر دیا۔ مامون جو خود اپنے وزیر فضل بن سہل کا تربیت یافتہ تھا، اس نے اپنے ذوالریاستین وزیر فضل بن سہل کو بھی نہ چھوڑا اور اس کو بھی قتل کرانا ہی پڑا۔ اس کے بعد خلفاء ہی کمزور ہو گئے اور معتصم کے بعد واثق اور واثق کے بعد متوکل مسند خلافت پر آیا، تو اقتدار سلطنت بہت حد تک ایرانی وزیروں اور ایرانی سرداروں کے ہاتھ چلا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ گو عباسیوں نے شروع میں ایرانیوں کو نہایت سختی سے آگے بڑھنے سے روکا تھا، لیکن آہستہ آہستہ ایرانی حکمرانی کے آداب سیکھتے گئے اور ایک وقت آیا کہ عباسی خلفاء ایرانی وزیروں اور ایرانی قائدوں کے اشارے پر چلنے پر مجبور ہو گئے۔ یہاں ہم اس امر کی صراحت کر دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک ایران اور خراسان یعنی ترکستان کے درمیان کوئی حقیقی تضاد نہیں ہے۔ ایرانی اور ترک دونوں ایک ہی قوم کے شعبے ہیں۔ عام طور پر معتصم سے پہلے جو وزراء تھے انہیں ایرانی کہا جاتا تھا، اور معتصم کے بعد عباسی خلافت پر جن کا غلبہ ہوا انہیں ترک کا نام دیا گیا ہے۔ ہم ایرانی اور ترک کی اس تقسیم کے قائل نہیں ہیں۔ ہمارے نزدیک معتصم سے پہلے اور معتصم کے بعد کا ایک ہی دور ہے اور اسے ہم ایرانی دور کہتے ہیں۔ ہوتا یہ تھا کہ وسط ایشیا کے ترک غلام ایرانی تہذیب کے تحت تعلیم پاتے، اسی تہذیب و تمدن میں رنگے جاتے اور اس کے بعد وہ کاروبار حکومت سنبھالتے تھے۔ سلطان محمود غزنوی کو دیکھیے کہ وہ نسلاً ترک ہے، مگر اس کے کاروبار میں ایرانیت کے سوا اور کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ اسی طرح ہندوستان میں جس قدر سلاطین ہوئے وہ عموماً ترکی نسل سے تھے، مگر ان کی زبان، ان کا تمدن، ان کی تہذیب اور فکر و فلسفہ سارے کا سارا ایرانی تھا، چنانچہ ہم ان سب کو ایرانی ہی مانتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ اس زمانے میں ان ترک خاندانوں میں سے کوئی بھی حکومت کے کسی منصب پر نہیں پہنچ سکا جب تک اس نے ایرانی تہذیب حاصل نہیں کی۔ تہذیب و تمدن کی باہمی یگانگت کے پیش نظر ایرانیوں اور ترکوں کو ایک سمجھنے کا خیال دراصل ہمارے اسی اجتماعی فکر کا نتیجہ ہے جس کے ماتحت ہم نے قریش کے مختلف خاندانوں میں آپس کی تمیز روا نہیں رکھی اور پھر قریش اور دوسرے عربوں کو بھی ایک سمجھا ہے۔ اسی طرح ہم ایرانیت کو بھی ایک مانتے ہیں اور تہذیب و تمدن کی باہمی یگانگت کی روح سے ہم ایرانیوں اور ترکوں کو بھی دو الگ الگ قومیں نہیں سمجھتے۔ چنانچہ ہمارے نزدیک جس طرح سورہ جمعہ کی آیت میں امیین کا مصداق عرب اور عربیت ہے، اسی طرح وآخرین منہم سے ہم ایران اور ایرانیت مراد لیتے ہیں، لیکن اس سلسلے میں ہماری نگاہ میں ایرانی اشخاص کی کوئی زیادہ قدر و قیمت نہیں۔ ایرانیت سے دراصل ہماری مراد یہاں ایرانی تہذیب سے ہے، جسے اس زمانے میں وسط ایشیا سے آنے والے ترکوں نے بھی اپنایا تھا اور وہ ترک ہوتے ہوئے ایرانیت تہذیب بن گئے تھے۔ حجازی اور عراقی فقہ۔ قرآن جیسا کہ ایک سے زیادہ بار ہم لکھ آئے ہیں، اسلام کی اجتماعی تحریک کا اساسی قانون ہے۔ یہ اساسی قانون غیر متبدل ہے۔ خلافت راشدہ کے زمانے میں اس قانون کی بنیادوں پر عربی ذہنیت کے مطابق ایک تفصیلی نظام بنا، اس کو ہم حجازی فقہ کہتے ہیں۔ موجودہ اصطلاحات کی روح سے آپ فقہ کا ترجمہ بائی لاز کر لیجئے۔ یہ حجازی فقہ خلافت راشدہ کے دور اتفاق تک کی پیداوار ہے۔ بعد میں اسی حجازی فقہ کو امام مالک نے موطا میں مرتب کیا ہے۔ اسلام کی مرکزی طاقت مامون کے عہد سے ایرانیوں کے ہاتھ میں آئی تو فقہا کو اس امر کی ضرورت محسوس ہونے لگی کہ قرآن کے اساسی قانون کے ساتھ ساتھ عربی بائی لاز کے علاوہ ایرانی بائی لاز بھی بنائے جائیں۔ اس طرح اسلامی فقہ کا عراقی اسکول مارز وجود میں آیا۔ فقہ کے اس اسکول کی ابتدا یوں ہوئی کہ خلافت راشدہ کے عہد میں صحابہ کرام کا ایک گروہ جن کا شمار فقہا میں ہوتا تھا، خلیفہ کے ساتھ بطور مشیر رہا کرتا تھا۔ جب عراق فتح ہوا اور اس میں ایک مرکزی شہر آباد کرنے کی ضرورت پڑی اور اس کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عراق میں اسلامی قانون مرتب کرنے کی فکر بھی لاحق ہوئی، تو آپ نے اپنے مشیروں میں سے عبداللہ ابن مسعود کو بطور استاد اور معلم عراق بھیجا۔
بعد میں عراق میں جو فقہ تیار ہوئی وہ ان فقہا کی محنتوں کا نتیجہ تھی جنہوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی صحبت میں تربیت پائی تھی۔ اس ضمن میں حافظ ابن عبد البر نے اپنی کتاب الاستیعاب میں یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمار بن یاسر کے ساتھ کوفے بھیجا اور کوفے والوں کو لکھا کہ میں عمار بن یاسر کو امیر اور عبداللہ بن مسعود کو معلم اور وزیر بنا کر آپ لوگوں کے پاس بھیج رہا ہوں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معزز صحابہ میں سے ہیں اور دونوں کے دونوں جنگ بدر کے شرکاء میں سے ہیں۔ تمہیں چاہیے کہ ان دونوں کی پیروی کرو اور ان کی بات سنو۔ میری خواہش تو یہ تھی کہ عبداللہ ابن مسعود کو اپنے سے جدا نہ کروں، لیکن میں نے تمہاری ضرورت کو اپنی ضرورت پر مقدم جانا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے کہ عبداللہ ابن مسعود تشریف لائے۔ حضرت عمر نے آپ کو آتے دیکھا تو فرمایا مجسم فقہ آ رہے ہیں۔ ابن مسعود کا قول ہے کہ میں ان سے کتاب اللہ کا علم تو زیادہ رکھتا ہوں لیکن ان سے بہتر نہیں ہوں۔ حاشیہ استیعاب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 321، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 323، حلیۃ الاولیاء لابی نعیم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 129، ازالۃ الخفا جلد نمبر 2۔ متن: عراق کے فقہا حضرت عبداللہ ابن مسعود کے علم کے وارث بنے، اور جس طرح امام مالک نے اہل مدینہ کے فقہا کا علم موطا میں منضبط کر دیا، اسی طرح امام ابو حنیفہ کے ذریعے اہل عراق کی فقہ محفوظ ہو گئی۔ نیز امام ابو حنیفہ نے اپنے شاگردوں کی ایک ایسی جماعت تیار کی جو آگے چل کر نئی نئی پیدا ہونے والی حکومتوں کے لیے ان کی قانونی ضروریات کو پورا کر سکے۔ حسن اتفاق سے خلیفہ ہارون الرشید کے زمانے میں امام ابو حنیفہ کے 2 شاگردوں کو سلطنت کا قانون مرتب کرنے اور اس کے نفاذ کی ذمہ داری سپرد کی گئی۔ امام ابو حنیفہ کے ایک شاگرد امام ابو یوسف تو قاضی القضات مقرر ہوئے اور امام محمد نے فقہا کی تعلیم اور تربیت اپنے ذمے لی۔ اس عہد میں عراقی فقہ نے ترقی کی اور امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کی تعلیم اور صحبت سے اتنے اچھے فقہا پیدا ہوئے کہ بغداد کے بعد جب بخارا ایرانی مسلمانوں کا مرکز بنا اور بخارا کے بعد غزنی، لاہور اور آخر میں دہلی کا مرکز وجود میں آیا تو عراقی فقہ اپنی وسعت فکر اور اس کے فقہا اپنے علمی استعداد کی بنا پر ان نئی سلطنتوں کے لیے اسلامی بائی لاز بنانے میں برابر پورے اترتے رہے، اور اسلامی قانون کا پایہ اتنا بلند رہا کہ مسلمان سلاطین کو دوسری اقوام سے اپنا عدالتی قانون منوانے میں ذرا بھی دقت پیش نہ آئی۔ الغرض اسلام کی اجتماعی تحریک کا پہلا مرکز مدینہ تھا، بعد میں دوسرا مرکز بغداد بنا۔ مدینہ کا مرکز خالص عربی تھا، لیکن بغداد کے رہنے والے جو تمدن رکھتے تھے وہ عربی اور ایرانی دونوں تمدنوں کا مجموعہ تھا۔ بغداد میں جس طرح عربی بولی جاتی تھی اسی طرح فارسی بھی مستعمل تھی۔ بغداد جب تاتاریوں کے ہاتھ سے تباہ ہوا تو عربی بولنے والی قوموں نے قاہرہ کی طرف رخ کیا اور فارسی بولنے والی قوموں کا مرکز دہلی بنا۔ بے شک بغداد کے مرکز میں ایرانیت اور عجمیت موجود تھی، لیکن ایرانیت نے جس شکل میں دہلی کے مرکز میں جنم لیا اس میں اور بغداد کے ایرانی تمدن میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ بات یہ تھی کہ بغداد سے براہ راست اسلامی حکومت دہلی نہیں پہنچی، بلکہ اسے راستے میں بخارا اور غزنی کے مرکزوں سے گزرنا پڑا۔ چنانچہ بغداد کے بعد بخارا میں جو تمدن بنا اس میں اور بغداد کے تمدن میں اتنا فرق تھا جتنا کہ 2 شہروں کے رہنے والوں کی تہذیب میں فرق ہوگا۔ اسی طرح بخارا اور غزنی کے تمدنوں میں بھی فرق پیدا ہوا۔ اس کے بعد کہیں لاہور اور دہلی کا نمبر آتا ہے۔ ظاہر ہے دہلی میں آ کر بغداد کے تمدن کی صورت بہت کچھ بدل گئی ہوگی۔ دہلی کی فضا اور تھی اور پھر یہاں کے رہنے والے بھی غزنی، بخارا اور بغداد سے الگ طبائع اور جدا قومیتوں کے مالک تھے۔ اس تمام بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام کی اجتماعی تحریک کا ایک مستقل مرکز دہلی بھی تھا اور اس مرکز میں اسلام کی ایک مستقل فقہ بھی نمو پذیر ہوئی۔ بدقسمتی سے دہلی کی اس اجتماعی زبان اور اس کے علمی مرکز کی تاریخ دوسرے اسلامی ممالک کے لوگ زیادہ نہ جان سکے، کیونکہ یہ عربی کے بجائے فارسی زبان میں مدون تھی اور دہلی کا مرکز اسلامی ممالک کے مراکز سے نسبتاً دور تھا۔ ہندوستان میں تدوین فقہ۔ مسلمان ہندوستان آئے تو انہوں نے یہاں اپنے سیاسی مرکز کے ساتھ ساتھ اپنا علمی مرکز بھی بنایا۔ اس علمی مرکز میں 2 دفعہ تجدید کی کوشش ہوئی۔ پہلی دفعہ تغلقوں کے عہد میں فقہ میں کتاب فتاوی تاتار خانیہ مرتب کی گئی۔ یہ دراصل اسلامی فقہ کو جو بخارا سے یہاں پہنچی تھی ہندوستان کے حالات کے ساتھ مطابق کرنے کی سعی تھی۔ فتاوی تاتار خانیہ کے مؤلف مولانا عالم بن علا اندرپتی دہلوی متوفی 786 ہجری ہے۔ آپ نے یہ کتاب امیر کبیر تاتار خان کے نام پر لکھی تھی۔ دوسری دفعہ اورنگزیب عالمگیر نے خود اپنی نگرانی میں فتاوی عالمگیری کے نام سے ہندوستان میں اسلامی فقہ کو مدون کرایا اور اپنی تمام قلمروں میں اس پر عمل کرنا واجب قرار دیا۔ عالمگیر کے بعد نادر شاہ کے حملے میں یعنی 1151 سے لے کر 1152 تک یہ قانون ہندوستان میں نافذ رہا۔ یہ ہے پس منظر فقہ حنفی کا بالعموم اور ہندوستان میں فقہ حنفی کا بالخصوص۔ اب ہم شاہ ولی اللہ کے عہد پر آتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے حنفی فقہ میں کیا تجدید کی، اب اس کی تفصیلات سنیے۔ شاہ صاحب نے فقہ اپنے والد شاہ عبد الرحیم سے پڑھی تھی اور شاہ عبد الرحیم فتاوی عالمگیری کے مصنفین میں سے ایک تھے۔ اسلامی ہندوستان کی علمی تاریخ میں عالمگیری دور کی بڑی اہمیت ہے۔
اس دور میں ہندوستان میں بڑے بڑے عالم پیدا ہوئے، چنانچہ ہمارے اس زمانے میں جس قدر بھی مشہور اور مرکزی علمی تحریکیں ہیں، ان سب کے شروع کرنے والے ایسے علماء ہیں جو عالمگیری دور کے ممتاز فرد تھے۔ ان میں سے ایک تو شاہ عبد الرحیم ہے، جن سے تحریک ولی اللہ کی ابتدا ہوئی۔ ان کے علاوہ شیخ محب اللہ متوفی 1119 ہجری ہیں، جن کے اصول اور معقول پر کتابیں ہمارے یہاں اب تک رائج ہیں۔ ان کتابوں کی بدولت ہندوستانی علم اور اس کا طریقہ تعلیم دوسرے اسلامی ملکوں میں متعارف ہوا۔ شیخ محب اللہ عالمگیری دور کے نامور فاضل تھے۔ عالمگیر کے بیٹے شاہ عالم نے موصوف کو تمام سلطنتوں کی صدارت سپرد کی اور انہیں فاضل خاں کا خطاب عطا کیا۔ شاہ ولی اللہ صاحب کی فکری تربیت اور ان کی علمی اساس میں ہم ان کے والد شاہ عبد الرحیم صاحب کو اصل مانتے ہیں۔ شاہ عبد الرحیم صاحب نے خود اپنے نامور صاحبزادے کو تعلیم دی تھی، چنانچہ انہوں نے شاہ ولی اللہ کو قرآن کا ترجمہ تفسیروں سے الگ کر کے پڑھایا تھا اور اس طرح قرآن کا اصل متن ان کے لیے قابل توجہ بنایا۔ پھر آپ نے وحدت الوجود کے مسئلے کو صحیح طریقے پر حل کیا اور اسے اپنے صاحبزادے کے ذہن نشین کیا۔ نیز شاہ عبد الرحیم ہی نے حکمت عملی کو اسلامی علوم میں ایک باوقار اور اہم مقام دیا اور اپنے صاحبزادے شاہ ولی اللہ کو اس کی خاص طور سے تلقین کی۔ الغرض یہ تین چیزیں، یعنی قرآن کے متن کو اصل جاننا، وحدت الوجود کا صحیح حل اور اسلامی علوم میں حکمت عملی کی غیر معمولی اہمیت، شاہ ولی اللہ کے علوم میں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں، اور یہ تینوں کی تینوں شاہ عبد الرحیم صاحب کی تربیت کا نتیجہ ہیں۔ اس بنا پر ہم شاہ ولی اللہ صاحب کے تمام کمالات کو عالمگیری دور ہی کا ایک اثر مانتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ صاحب اپنے والد کی وفات کے بعد 12 سال تک دہلی میں درس دیتے رہے، چنانچہ جو کچھ انہوں نے اپنے والد سے سیکھا تھا اس طرح تعلیم و تدریس کے ذریعے ان کے دماغ میں وہ پوری طرح راسخ ہو گیا۔ اس کے بعد شاہ صاحب حجاز پہنچے اور شیخ ابراہیم کردی کے شاگردوں میں سے شیخ ابو طاہر مدنی اور شیخ حسن بن علی عجیمی متوفی 1113 ہجری کے شاگردوں میں سے شیخ تاج الدین حنفی کی صحبتوں سے مستفید ہوئے۔ حاشیہ: ان کے حالات دیکھنے کے لیے ابجد العلوم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 846 اور انفاس العارفین کا مطالعہ فرمائیں۔ متن: شیخ ابو طاہر شافعی تھے اور شیخ تاج الدین حنفی۔ حجاز میں ان مشائخ کے ساتھ رہنے کا اسے ایک نتیجہ سمجھیے کہ شاہ ولی اللہ صاحب نے حنفی اور شافعی فقہ کو ایک درجے پر مانا۔ حجازی فقہ کو جیسا کہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے امام مالک نے موطا میں مدون کیا، اور عراقی فقہ امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگردوں کے ذریعے مشرق کی اسلامی سلطنتوں کا قانون بنی۔ امام شافعی امام مالک کے شاگرد ہیں۔ آپ کی کوششوں سے حجازی فقہ میں توسیع و ترقی ہوئی اور وہ شافعی فقہ کے نام سے عراق کی حنفی کے مد مقابل بن گئی۔ امام شافعی کی فقہ کی کیا خصوصیات ہیں، اس موقع پر ہم ان سے بحث کرنا نہیں چاہتے، مگر یہاں صرف اتنا بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ صاحب جب حجاز تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ بڑے بڑے صوفیہ اور محدثین شافعی ہیں۔ دوسری طرف آپ یہ بھی جانتے تھے کہ سلاطین دہلی کی طرح عثمانی سلاطین بھی حنفی ہیں۔ ان حالات میں ان جیسے عالم کی طبیعت والے کے لیے یہ کس طرح گوارا ہو سکتا تھا کہ وہ شافعی اور حنفی مذاہب فقہ کے اختلافات میں پڑتے اور ایک کو دوسرے پر ترجیح دینے کی کوششوں کو اپنا موضوع بناتے۔ یہ اسباب تھے جن کی بنا پر لامحالہ انہیں دونوں مذاہب فقہ میں مابہل اختلاف چیزوں کے بجائے مابہل اشتراک امور کو تلاش کرنا پڑا۔ چنانچہ آپ نے دونوں مذاہب کے اختلاف اور تضاد کے مقابلے میں دونوں کے توافق پر زیادہ زور دیا۔ بات یہ ہے کہ شاہ صاحب کے نزدیک، جیسا کہ ہم پہلے بیان کرائے ہیں، اسلام ایک بین الاقوامی اجتماعی تحریک ہے۔ اس میں جس طرح عربوں کو ایک مستقل حیثیت حاصل ہے، اسی طرح عجم بھی اپنا مستقل وجود رکھتے ہیں۔ شاہ صاحب کی رائے میں ہر دو نے اپنے اپنے دور میں اسلامی اجتماع کو بنایا، بڑھایا اور ترقی دی۔ یہ تو دونوں قوموں کی سیاسی سرگرمیوں کا ذکر ہوا۔ علمی اعتبار سے بھی عرب اور عجم دونوں نے اسلامی فقہ کو پروان چڑھایا۔ عجم نے فقہ حنفی پیدا کی اور یہ ان کے مذاق اور طباع کے عین مطابق تھی، اور عربوں نے بالعموم فقہ شافعی کو اختیار کیا کیونکہ یہ ان کے مزاج کے موافق تھی۔ غرضے کہ جس طرح عرب اور عجم دونوں قوموں نے مل کر اسلامی سیاست اور اس کے اجتماع کو ترقی دی، اسی طرح عربی اور عجمی ذہنیتوں اور دونوں کی علمی استعدادوں اور فکری میلانات نے اسلامی فقہ کو عروج پر پہنچایا۔ اس ضمن میں شاہ صاحب کا تجدیدی کارنامہ یہ ہے کہ وہ فقہ حنفی اور فقہ شافعی دونوں میں توافق پیدا کرتے ہیں، اور وہ اس طرح کہ ہر دو کو امام مالک کی موطا سے مستنبط مانتے ہیں، یعنی ان کے نزدیک فقہ حنفی اور فقہ شافعی دونوں میں ایک امر مشترک ہے اور وہ امام مالک کی موطا ہے۔ امام شافعی کا مسلک یہ ہے کہ وہ اہل حجاز میں سے مدینہ والوں کی روایات کو مقدم جانتے ہیں، گو انہوں نے ابتدا میں اہل مکہ سے پڑھا تھا، لیکن بعد میں وہ مدینہ گئے اور امام مالک سے ان کی کتاب موطا پڑھ کر اپنی فقہ کی تدوین کی اور اس میں حسب مناسب ترمیم بھی کی۔ عراقی علماء میں سے امام ابو حنیفہ کے ایک شاگرد امام محمد ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے عراق میں فقہ کی تحصیل کی، اس کے بعد وہ مدینہ گئے اور وہاں امام مالک سے موطا پڑھی اور اس کی مدد سے عراقی فقہ میں مناسب ترمیمیں کی۔ بے شک آگے چل کر فقہ حنفی اور فقہ شافعی دو مقابل کے فقہی مسلک بن گئے، لیکن جہاں تک دونوں کی اصل کا سوال ہے، دونوں میں امام مالک کی موطا بطور امر مشترک کے تھی۔
شاہ صاحب نے یہ کیا کہ بجائے اس کے بعد میں ان دونوں میں جو اختلافات پیدا ہوئے ان پر زور دیتے، آپ نے ان کے اس امر مشترک کو واضح کیا۔ شاہ صاحب کی اس کوشش کا قدرتاً یہ عملی نتیجہ نکلنا چاہیے کہ حنفی اور شافعی کی مخاصمت ختم ہو جائے اور فقہی بنا پر مسلمانوں کے ان دونوں گروہوں میں جو دھڑا بندی چلی آ رہی تھی وہ نہ رہے۔ شافعی اور حنفی فقہ میں تو شاہ صاحب نے اس طرح توافق پیدا کیا۔ اس کے علاوہ حجاز میں آپ کو احادیث کی اسناد کی تحقیق کا موقع بھی ملا اور اس میں انہوں نے تفقہ بھی پیدا کیا۔ علم حدیث میں اس طرح مہارت پیدا کرنے کے بعد آپ اس نتیجے پر پہنچے کہ حدیث کی 5 صحیح کتابوں کی اصل بھی در حقیقت امام مالک کی موطا ہی ہے۔ چنانچہ ان کے نزدیک صحیح بخاری، صحیح مسلم اور سنن ترمذی، ابو داود اور نسائی یہ سب کے سب موطا کی متابعات اور اس کی شواہد مہیا کرنے والی کتابیں ہیں۔ شاہ صاحب کے اس اصول اور طریقے تفقہ کی مدد سے ہم آج بھی صحیح احادیث کو اپنے اجتہاد سے صحیح ثابت کر سکتے ہیں۔ یہ ہے شاہ ولی اللہ صاحب کی تحقیق اور تجدید علم فقہ میں نیز علم حدیث میں۔ ہمارے فقہاء نے عام طور پر مجتہد کے 2 درجے قرار دیے ہیں، ایک مجتہد مستقل اور مجتہد مستقل کے ساتھ وہ دوسرے درجے پر مجتہد منتسب کو مانتے ہیں۔ ان کے نزدیک مجتہد مستقل تو ایک زمانے سے پیدا ہونے بند ہو گئے ہیں، لیکن مجتہد منتسب ہمیشہ پیدا ہوتے رہتے ہیں اور ان کے ذریعے فقہ کی تجدید اور تحقیق ہوتی رہتی ہے۔ شاہ صاحب نے فقہ کی طرح علم حدیث میں بھی محدثین کو مجتہد مستقل کا درجہ دیا ہے اور اپنی تحقیقات سے یہ بات ممکن بنا دی ہے کہ اب حدیث میں بھی مجتہد منتسب پیدا ہو سکتے ہیں، اور اس کی صورت یہ ہے کہ صحاح ستہ میں موطا کو مقدم مانا جائے۔ چنانچہ شاہ صاحب کے اتباع میں جو بھی حدیث کے محقق پیدا ہوں گے وہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابو داود اور ترمذی میں سے خود صحیح حدیثیں نکالنے پر قادر ہو سکیں گے۔ وہ مذکورہ بالا کتب حدیث کو اس لیے صحیح نہیں مانیں گے کہ ان کے مصنف بہت بڑے عالم تھے، بلکہ وہ اس معاملے میں شاہ صاحب کے طریقے پر خود اپنی ذاتی تحقیق اور اجتہاد سے کام لیں گے اور ائمہ حدیث کے معیار صحت کو پرکھ کر خود جان لیں گے کہ فلاں حدیث صحیح ہے یا نہیں۔ الغرض علم فقہ اور علم حدیث میں شاہ صاحب کی تمام بحث و نظر کا حاصل یہ ہے کہ صحاح ستہ میں جو حدیثیں صحیح ہیں ان کے مطابق جو فقہی عالم فتویٰ دیتا ہے اس کو ہر حال میں ترجیح دینی چاہیے۔ الغرض علم فقہ اور علم حدیث میں شاہ صاحب کی تمام بحث و نظر کا حاصل یہ ہے کہ صحاح ستہ میں جو حدیثیں صحیح ہیں ان کے مطابق جو فقہی عالم فتویٰ دیتا ہے اس کو ہر حال میں ترجیح دینی چاہیے، خواہ وہ عالم شافعی ہو یا حنفی فقہ کا ماننے والا۔ شاہ صاحب کی فقہی تجدید کا یہ پہلا درجہ ہے اور اسے آپ کے سفر حجاز اور وہاں کے قیام اور مطالعہ کا ثمرہ سمجھنا چاہیے۔ حجاز میں رہنے اور وہاں بڑے بڑے محدثین اور صوفیہ کو شافعی فقہ کا پابند دیکھنے کے بعد عام علماء کی طرح شاہ صاحب کبھی اس بات کو قبول نہیں کر سکتے تھے کہ فقط فقہ حنفی تمام مسلمانوں کو ایک نقطے پر جمع کر سکتی ہے۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ عربی بولنے والے ممالک عموماً شافعی اور مالکی مذہب رکھتے ہیں، اور خاص طور پر وہ لوگ جو سلطنت عثمانیہ کے مرکز سے بہت دور ہیں حنفی فقہ کو بہت کم جانتے ہیں۔ یہ اسباب تھے جن کی بنا پر شاہ صاحب اس نتیجے پر پہنچے کہ حنفی اور شافعی فقہ کا مساوی درجہ تسلیم کیا جائے، نیز موطا کو اصل مان کر کتب احادیث میں سے جو معروف اور مشہور روایتیں ہیں یا جن پر بالعموم عمل ہوتا ہے ان کا انتخاب کر لیا جائے اور اس ضمن میں شواذ اور غریب حدیثوں کو چھوڑ دیا جائے۔ اب اگر اس طرح کی کسی مشہور حدیث کے مطابق فقہ حنفی کی کوئی روایت ہے تو اس کو ترجیح دی جائے، اور اگر شافعی روایت ہے تو اس کو راجح مانا جائے۔ شاہ صاحب کے نزدیک اس تطبیق اور توافق کے بعد ایسی فقہ کو مسلمانوں کے بین الاقوامی مرکز میں نافذ کیا جائے تو سب مسلمانوں کا فقہ کے معاملے میں ایک نقطے پر جمع ہو جانا آسان ہو جاتا ہے۔ حنفی فقہ کی طرف رجوع۔ شروع میں شاہ صاحب ایک طرف فقہ اور حدیث میں توافق اور دوسری طرف حنفی اور شافعی فقہوں میں یوں مطابقت دینے کا خیال رکھتے تھے، اور ان کو امید تھی کہ حجاز میں اس فکر کو عملی جامہ پہنایا جا سکتا ہے، پھر وہاں سے تمام دنیا اسلام بھی اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی اور اس طرح یہ نظام ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ مگر حجاز پہنچ کر آپ نے وہاں کے حالات کا مطالعہ کیا تو آپ کی رائے بدل گئی۔ چنانچہ تفہیمات الہیہ میں اس طرف اشارہ موجود ہے۔ امام ولی اللہ کو حجاز جانے سے پہلے ہندوستان میں ہی یہ الہام ہوا تھا کہ آپ کو مہدویت، اس سے ان کی مراد مصطفویت ہے، کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ مصطفویت نبوت کے بعد سب سے بڑا درجہ ہے۔ شاہ صاحب کے اس الہام کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ موجودہ نظام کو درہم برہم کر دیا جائے، یعنی محمد شاہ کے زمانے کی بوسیدہ سیاست کا قلع قما کر کے اثر نو حکومت کو استوار کیا جائے۔ مگر شاہ صاحب نے اس الہام کو سمجھنے میں غلطی کی اور آپ کو یہ خیال ہوا کہ اس الہام کا مقصد حجاز کے مرکز میں پورا ہوگا، چنانچہ وہ حجاز تشریف لے گئے، حالانکہ الہام کا تعلق ہندوستان سے تھا۔ حجاز جا کر دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہ تھا، آپ وہاں سے ہندوستان واپس آ گئے۔ حاشیہ تفہیمات الہیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 120۔ حجاز سے دہلی واپس آ گئے اور دہلی ہی کو اپنی جد و جہد کا مرکز بنایا۔ دہلی کے مرکز میں فقہ شافعی کی مطلقاً ضرورت نہیں تھی، کیونکہ ہندوستان میں جب سے اسلامی حکومت قائم ہے یہاں فقہ حنفی ہی کا رواج ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم ہندوستان میں فقہ حنفی کو خاص طور پر ضروری اور واجب مانتے ہیں۔
واقعہ یہ ہے کہ ہندوستانی مسلمان بالعموم حنفی فقہ کے سوا کسی اور فقہ کو سرے سے جانتے ہی نہیں۔ گو ایران کے اثر سے یہاں شیعیت بھی آئی، لیکن شیعیت کا سوال ہی دوسرا ہے اور یہاں ہمیں اس سے سر دست بحث بھی نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ مسلمانان ہند کی غالب اکثریت حنفی فقہ کی پابند ہے، اور وہ یوں کہ ہندوستان میں اسلام آیا تو یہاں کے ایک بڑے حصے نے شروع میں ایک اجنبی چیز سمجھا، مگر ایک عرصہ گزرنے کے بعد جب یہاں کے رہنے والوں اور مسلمانوں میں آپس میں میل ملاپ بڑھا، یہاں بڑی بڑی اسلامی سلطنتیں قائم ہوئیں اور صوفیہ اور حکماء نے اسلام کی تعلیم اور اشاعت میں کوششیں کی، تو پھر جا کر ہندوستانیوں نے اسلام کو اپنی چیز سمجھا اور ان کے ایک حصے نے اسے اپنا لیا۔ چنانچہ ہندوستانی مسلمانوں کے دل و دماغ میں اسلام فقہ حنفی کی صورت میں جاگزیں ہوا ہے۔ اس لیے ہمارے نزدیک حنفیت ایک طرح سے ہندوستانی مسلمانوں کا قومی مذہب بن گیا ہے۔ اب اگر یہاں کوئی مصلح اور مجدد پیدا ہوگا تو اسے اپنے اصلاح اور تجدیدی کام میں حتی الوسع حنفی فقہ کی رعایت کرنی ہوگی، اور فرض کیا کہ اگر وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا تو وہ کبھی اس سرزمین میں کام نہیں کر سکے گا۔ علاوہ ازیں ہندوستان میں حنفی فقہ اس قدر وسعت اور ترقی حاصل کر چکی ہے کہ کسی صاحب تحقیق عالم کو اس کی ضرورت نہیں پڑتی کہ وہ حنفی فقہ سے باہر جانے پر مجبور ہو۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے اس نقطے کو بڑی وضاحت سے اپنی کتاب فیوض الحرمین میں بیان کیا ہے۔ وہ بار بار اس امر کی صراحت کرتے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اپنے ملک کے عوام کی فقہی مسلک میں مخالفت نہ کروں۔ اسی بنا پر ہم ایسے لوگوں کو جو شاہ صاحب سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ حنفی بننا نہیں چاہتے، ہندوستان کی اسلامی اجتماعیت سے خارج مانتے ہیں۔ ہمارے نزدیک انہیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اہل ملک کے عام فقہی مسلک کی مخالفت بھی کریں اور ان کے قومی معاملات میں دخیل بھی ہوں۔ اپنے اس دعوے میں شاہ صاحب کی یہ سند ہمارے لیے حجت ہے۔ فیوض الحرمین میں ایک مقام پر لکھتے ہیں، بعد ازاں میرے دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ خدا تعالیٰ کو یہ منظور ہے کہ تمہارے ذریعے امت مرحومہ کے شیرازے کو جمع کرے، اس لیے تمہارے لیے ضروری ہے کہ کہیں اس قول کے مصداق نہ بن جاؤ کہ صدیق اس وقت تک صدیق نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو 1000 صدیق زندیق نہ کہیں۔ پس تمہیں چاہیے کہ اپنی قوم کی فروعات میں مخالفت نہ کرو، کیونکہ یہ بات خدا تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہے۔ حنفی فقہ کو ضروری نہ ماننے والے ہندوستانی علماء کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ عالم ہیں جو یوں تو شاہ صاحب کے اتباع میں سے ہیں، لیکن تحقیق اور مطالعے کے بعد ان کو حنفی مذہب پر پورا اعتماد نہیں، چنانچہ ان میں سے بعض نے تو شافعی مذہب اختیار کر لیا اور بعض حنبلی فقہ کے پیرو بن گئے۔ اس قسم کے علماء کی چند نظیریں شاہ عبدالعزیز اور شاہ اسحاق کے شاگردوں میں ملتی ہیں۔ ہم اس خیال کے علماء کو ہندوستان کے اسلامی اجتماع میں داخل مانتے ہیں، کیونکہ ہمارے نزدیک انہیں حنفی فقہ سے فی نفسی ہی کوئی مخاصمت نہیں، اور اس امر سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ فقہ کے یہ چاروں مذہب اسلام ہی کے شارح ہیں۔ بے شک ہم ہندوستان میں حنفیت کو ضروری سمجھتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ صدہا سال سے ہندوستانی مسلمان اسلام کو حنفی فقہ کی صورت میں دیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ چنانچہ یہ چیز مصلحت اور ضرورت کے خلاف ہے کہ کوئی عالم جو عوام مسلمانوں میں کام کرنا چاہتا ہے فقہ حنفی کو چھوڑ دے۔ درحال ہے کہ یہ فقہ بھی اسلام کی اسی طرح شارح ہے جیسا کہ اور فقہی مذاہب ہیں، لیکن اسلام کے مرکز میں جہاں دنیا جہان کے مسلمان جمع ہوتے ہیں اور ہر مسلمان اور ہر اسلامی ملک کی وہاں نمائندگی ہے، وہاں فقہ کے یہ چاروں مذاہب مساوی طور پر اسلام کے شارح سمجھے جائیں گے۔ نہ ایک حنفی کو وہاں ایک شافعی سے قد ہو سکتی ہے اور نہ ایک شافعی کو ایک حنبلی سے عناد کا امکان ہے۔ حنفی فقہ کو نہ ماننے والے ہندوستانی علماء کی ایک دوسری قسم بھی ہے۔ ان کو نہ تو حنفیت پر اعتماد ہے اور نہ یہ باقی کے 3 مذہبوں میں سے کسی مذہب کی پابندی ضروری سمجھتے ہیں۔ ہم اس طرز والوں کو سلسلہ ولی اللہ کے ساتھ انتساب کی کبھی اجازت نہیں دے سکتے۔ اس خیال کے لوگوں سے شاہ صاحب نے اپنی برات کا اعلان کیا ہے۔ فیوض الحرمین میں آپ کا ارشاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 چیزیں مجھے فیضان ہوئیں، اور یہ تینوں چیزیں ایسی تھیں کہ ان کی طرف میری طبیعت کا زیادہ میلان نہ تھا، بلکہ ایک حد تک میرا رجحان ان کے خلاف تھا۔ ان میں سے ایک چیز یہ تھی کہ آپ نے مجھے فقہ کے 4 مذاہب کی پابندی کا حکم فرمایا اور تاکید کی کہ میں ان کے دائرے سے باہر نہ نکلوں، اور جہاں تک ممکن ہو ان مذاہب میں مطابقت اور توافق پیدا کرنے کی کوشش کروں۔ لیکن اس معاملے میں میری اپنی طبیعت کا یہ حال تھا کہ مجھے تقلید سے سراسر انکار تھا اور کلیتاً یہ چیز گوارا نہ تھی، لیکن مجھ سے عبادت کے طور پر اس بات کا مطالبہ کیا گیا تھا، اور اگرچہ میری طبیعت کا ادھر میلان نہ تھا لیکن مجھے اسے قبول کرنا پڑا۔ قول جمیل میں شاہ صاحب نے اس مسئلے کی مزید وضاحت فرمائی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ میں راہ حق کے طلبگار کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ جاہل صوفیہ، جاہل عبادت گزاروں، متعصب فقہا اور ظاہر الفاظ پر چلنے والے اصحاب احادیث کی صحبت سے احتراز کرے۔ نیز آپ نے تفہیمات اور عقد الجید میں مذاہب اربعہ کے اختیار کرنے پر زور دیا ہے اور ان کو ترک کرنے یا ان کے دائرے سے نکلنے کی سخت ممانعت فرمائی ہے۔ ان حالات میں کیسے ممکن ہے کہ ہم ان لوگوں کو جو اپنے مسلک میں اس امر کا التزام نہیں کرتے ولی اللہ تحریک کے چلانے والوں میں سے مان لے؟ ہمارے نزدیک صحیح دیوبندیت دراصل یہی ہے۔ حنفی فقہ کے ضمن میں ہندوستان کے خاص حالات کے لیے شاہ صاحب کو ایک اور چیز بھی الہام میں بتائی گئی، جس کا ذکر وہ اپنی کتاب فیوض الحرمین میں ان الفاظ میں کرتے ہیں۔ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ فرمایا ہے کہ حنفی مذہب میں ایک مسلک ہے جو احادیث کے ان مجموعوں میں سے جو بخاری اور ان کے ساتھیوں نے مرتب کیے تھے زیادہ قریب اور ان کے مطابق ہے،
اور وہ مسلک یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ اور ان کے دونوں شاگردوں یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد میں سے جس کا قول حدیث سے زیادہ قریب ہو وہ اختیار کیا جائے۔ اس کے بعد ان حنفی فقہا کے اقوال کو زیادہ ترجیح دی جائے جو حدیث کے عالم بھی تھے۔ پھر بہت سی چیزیں ایسی بھی ہو سکتی ہیں کہ امام ابو حنیفہ اور ان کے دونوں شاگرد ان کے معاملے میں خاموش رہے ہوں اور ان سے اس معاملے میں ایسی کوئی بات مروی نہ ہو جس سے ان کا اس امر خاص میں انکار نکلتا ہو، تو ان حالات میں اگر ایسی کوئی حدیث مل جائے تو اسے قبول کر لینا چاہیے۔ ہمارے نزدیک یہ سب کے سب مسلک فقہ حنفی میں شامل ہیں۔ اسی ضمن میں فیوز الحرمین ہی میں ہے، مجھے سنت یعنی حدیث اور فقہ حنفی میں تطبیق دینے کا یہ طریقہ بتایا گیا ہے کہ امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد میں سے جس کا قول سنت کے قریب ہو اسے قبول کیا جائے۔ ان کی جو عمومی باتیں ہیں حسب ضرورت ان کی تخصیص کر دی جائے، ان کے مقاصد کو صحیح طور پر سمجھا جائے اور سنت کا جو صحیح مفہوم ہے صرف اسی سنت پر اکتفا کیا جائے۔ اس سلسلے میں نہ دور ازکار تعویل کی ضرورت ہے اور نہ ایک حدیث کو دوسری حدیث کے ساتھ گڈ مٹ کر دینا چاہیے، اور نہ یہ چاہیے کہ کسی شخص کے قول یا اجتہاد کے مقابلے میں صحیح حدیث کو چھوڑ دیا جائے۔ یہ طریقہ اگر خدا اسے مکمل کرنے کی توفیق دے تو ایک نادر اور اکسیر اعظم چیز ہوگا۔ حدیث اور فقہ کے متعلق شاہ صاحب کا یہ مسلک ہے جس کے ذریعے آپ نے حنفی فقہ میں تجدید کرنے کی کوشش فرمائی۔ شاہ ولی اللہ صاحب کی رائے یہ ہے کہ جس قدر صحیح حدیث موجود ہیں ان کے موافق فقہائے حنفیہ میں سے کسی نہ کسی فقیہ کا فتویٰ ضرور مل جاتا ہے۔ حضرت عبد القادر القراشی جواہر مزیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 242 میں اور حافظ زین العابدین قاسم بن قتلوبغہ تاج التراجم کے قلمی نسخے کے صفحہ نمبر 60 میں لکھتے ہیں، ابن العدیم روایت کرتے ہیں کہ میں نے قاضی عسکر کو یہ کہتے سنا کہ الکاسانی دمشق میں آئے تو وہاں کے فقہا ان سے گفتگو کرنے کے لیے جمع ہوئے، چنانچہ چند مسائل تبادلہ خیالات کے لیے معین کیے گئے۔ قاضی عسکر کا بیان ہے کہ جب کسی مسئلے کا ذکر ہوتا تو الکاسانی فرماتے کہ ہمارے فلاں فقیہ کا اس مسئلے میں یہ خیال ہے، چنانچہ اس طرح کوئی مسئلہ ایسا نہ رہا جس کے متعلق امام ابو حنیفہ کے ماننے والے فقہا کا کوئی نہ کوئی قول ذکر نہ کیا گیا ہو۔ دمشق کے فقہا مطمئن ہو کر اس مجلس سے اٹھے اور پھر انہیں الکاسانی سے گفتگو کرنے کی ضرورت نہ پڑی۔ ظاہر ہے اس حالت میں حنفی فقہ کے کسی ماننے والے کو اس امر کی ضرورت ہی نہیں رہتی کہ وہ حنفی فقہ کے کسی مسئلے کو حدیث کے خلاف جان کر فقہ شافعی کی طرف توجہ کرے۔ وہ علم حدیث میں تحقیق کا ملکہ پیدا کرنے کے بعد خود اس قابل ہو سکتا ہے کہ تصحیح شدہ حدیثوں کے مطابق حنفی فقہا کا کوئی نہ کوئی قول انتخاب کر لے۔ اس طرح جو بھی فقہ وہ مانے گا وہ اس کے نزدیک صحیح حدیث کے مطابق ہوگی۔ حنفی فقہ کے اس طرز کے شاہ عبد العزیز ایک امام ہیں۔ اس تمام بحث کا ماحصل یہ ہے کہ ہم شاہ ولی اللہ صاحب کو حنفی اور شافعی ہر دو فقہی مذاہب میں مجتہد مانتے ہیں، مجتہد مستقل نہیں بلکہ مجتہد منتسب۔ چنانچہ جب وہ اپنے آپ کو مرکز اسلام یعنی حجاز میں پاتے ہیں اور بالجملہ وہ تمام مسلمانوں کو اپنا مخاطب بناتے ہیں تو ان کے نزدیک حنفی اور شافعی فقہ میں سے ایک کو دوسرے پر ترجیح دینا ناجائز ہے۔ لیکن جب وہ ہندوستان کے مسلمانوں کو پیش نظر رکھ کر گفتگو کرتے ہیں تو اپنے والد شاہ عبد الرحیم صاحب کے طریقے پر فقہ حنفی کی پابندی ضروری قرار دیتے ہیں اور اس لحاظ سے وہ خاص حنفی فقہ کے مجتہد نظر آتے ہیں۔ شاہ عبد الرحیم کا فقہی مسلک کیا تھا اس کا ذکر انفاس العارفین میں موجود ہے۔ شاہ صاحب نے خود اپنے مسلک کی اپنی کتاب فیوز الحرمین میں پوری صراحت کر دی ہے۔ شاہ عبد العزیز ابھی نوعمر ہی تھے کہ آپ کے والد شاہ ولی اللہ صاحب وفات پا گئے۔ شاہ عبد العزیز نے اپنے والد کے شاگردوں اور صحبت یافتوں سے تعلیم مکمل کی۔ آپ کے خسر شیخ مولوی نور اللہ بڑھانوی شاہ ولی اللہ کے خواص اصحاب میں سے تھے۔ وہ فقہ حنفی کا تحقیقی طریقہ شاہ صاحب سے سیکھ چکے تھے۔ شاہ عبد العزیز نے خاص طور پر ان سے فقہ حنفی کے اس طریقے کی تحصیل کی اور پھر آپ نے نہ صرف یہ کہ درس و تدریس کے ذریعے اس طریقے کو عام کیا بلکہ شاہ صاحب کے علوم کو کامیاب بنانے کے لیے ایک جماعت بھی تیار کی۔ شاہ عبد العزیز کے زمانے میں دہلی کی اسلامی حکومت سیاسی تنزل کی انتہا کو پہنچ چکی تھی اور انگریز آہستہ آہستہ سارے ہندوستان پر قابض ہوتے جا رہے تھے۔ ان کی کڑی نگاہوں کے سامنے شاہ عبد العزیز صاحب کو اپنا کام کرنا پڑا، اس لیے ان کی مرکزی حیثیت زیادہ نمایاں نہ ہو سکی اور ان کو تھوڑا سا کام کرنے کے لیے ایک لمبی مدت صرف کرنی پڑی۔ لیکن اس کے باوجود ہر شخص کو یہ ماننا پڑے گا کہ شاہ عبد العزیز اول درجے کے کامیاب علماء میں سے تھے اور ان کی ہمت اور جد و جہد ہی کا نتیجہ تھا کہ شاہ ولی اللہ صاحب کے نظریہ انقلاب کو عملی شکل دینے والی ایک مرکزی جماعت پیدا ہو گئی۔ اس مرکزی جماعت کے یہ 4 بڑے ارکان تھے: امیر شہید سید احمد بریلوی، صدر سعید مولانا عبدالحی دہلوی، صدر شہید مولانا محمد اسماعیل دہلوی اور صدر حمید مولانا محمد اسحاق دہلوی۔ مشائخ دیوبند ہمارے دیوبند کے اساتذہ شاہ عبد العزیز کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔
ہم نے فقہ حنفی کا طریقہ ولی اللہ بڑی تحقیق سے ان سے حاصل کیا تھا۔ ہندوستان چھوڑنے کے بعد ہمیں پہلے افغانستان میں اور پھر ترکی میں رہنے کا اتفاق ہوا۔ ان ملکوں میں حنفی فقہ کا رواج تھا۔ ہمیں فقہ حنفی میں اپنے مشائخ سے بہتر یہاں کوئی عالم نظر نہیں آیا۔ اس کے بعد ہم حجاز میں رہے، جہاں حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی سب مذاہب کے لوگ تھے، اور حنبلیوں کی تو حجاز میں حکومت تھی۔ حجاز کی حنبلی حکومت میں عام طور پر حنفی مذہب والوں کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا۔ ہم بھی حنفی تھے، لیکن جب ہم نے اپنی حنفیت کا تعارف شاہ ولی اللہ صاحب کے خاص طریقے پر کرایا تو حجاز کے حنبلی علماء کے لیے ہماری حنفیت کا معاملہ وجہ پرخاش نہ رہا۔ اتفاق سے دوران قیام مکہ میں ہمارے حالات ایسے نہ تھے کہ ہم اپنے مسلک کی عمومی تعلیم کا انتظام کر سکتے، لیکن وہاں کے خواص علماء نے شاہ ولی اللہ صاحب کا فقہ اور حدیث میں تحقیق کا جو طریقہ ہے وہ ہم سے سیکھا۔ ہمارے نزدیک شاہ صاحب کے طریقے کی یہ بہت بڑی کامیابی تھی۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہندوستان کے لوگ عام طور پر شاہ صاحب کے طریقے کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے، لیکن اس کی یہ وجہ نہیں کہ انہیں اس طریقے کی علمی حیثیت سے انکار ہے، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ اس کا سبب محض سیاسی مقابلہ ہے، جس پر ہم یہاں اس وقت بحث کرنا نہیں چاہتے۔ وباللہ الفقہ۔